کنارے پر ہو سکتا ہے، امام تو صف کے کنارے پر نہیں ہوتا۔ مدینہ مسجد میں امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ صف کے ہاں جی درمیان میں۔ ساڈے بھی یہی رواج ہے، صف کے درمیان میں۔ تو اب مقتدی تو صف کے کنارے پر ہو سکتا ہے، حضرت انس صف کے کنارے پر ہوں گے، لیکن امام تو صف کے کنارے پر نہیں ہوتا، امام تو صف کی درمیان میں ہے نا۔ تو امام کا ذرا حال دیکھیے نا، امام کیا کر رہے تھے جب آقا نے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا اور اپنے غلاموں کو دیکھا، اب تڑپ برابر ہے، سب میں برابر ہے، بھلے وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی نعت شریف کے دو شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، پھر بات شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام ہے، مشہور ہے، سب کو یاد ہے۔ آپ کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اور بڑا قابل غور شعر ہے کہ
جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی 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 ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی سب سے والا والا، ہمارا نبی۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت سید سجاد حسین شاہ صاحب، محترم المقام عزت مآب علامہ محمد آصف عمر صاحب، زینت القراء قاری قرآن قاری غلام رسول نوری صاحب زیدہ مجدوم، اور بالخصوص میزبان محفل محترم بھائی ملک کاشف صاحب، اور محترم جناب امجد علی انصاری صاحب، ہم سب پر یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے اپنے گھر میں نہ صرف جمع کیا بلکہ اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے منتخب کر دیا۔ روئے زمین پر بے شمار اجتماعات ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، کہیں کوئی سیاسی پروگرام ہے، کہیں کوئی شادی کا پروگرام ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی ایسا اجتماع اور ایسی گیدرنگ جو اللہ کو بھی پسند ہو، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہو، یہ وہی پروگرام ہے کہ جس میں خدا کا بھی ذکر کیا جائے اور اس کے پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا جائے، اور یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ دریا ہے تو دریا تو چل رہا ہے، بہہ رہا ہے اور بہتا رہے گا۔ کنارے پر بندہ بیٹھا اگر یہ شکوہ کرتا رہے کہ میں پیاسا رہ گیا، میں پیاسا رہ گیا، تو یہ اس کی اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت ہے۔ تو کنارے پر بیٹھنے والے کا اپنا نصیب کہ وہ آگے بڑھ کے اس دریا سے کتنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ نہ بھی بجھائے گا، دریا تو چل رہا ہے، وہ دریا نہیں رکے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذکر کا دریا چل رہا ہے، اور یہ آج شروع نہیں ہوا، یہ ازلوں سے چل رہا ہے، اور کب تک چلے گا؟ میں اگر اس میں کوئی حد لگاؤں تو یہ بھی گستاخی ہوگی۔ جب تک خدا چاہے گا یہ ذکر کا دریا چلتا رہے گا، اور اس میں کوئی حد اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھ جیسوں کو، ہم نکمے لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اس میں ہماری کوئی خوبی اور کوئی کمال نہیں ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مجھ سمیت تمام اسٹیج کے احباب اس کی تائید کریں گے کہ ہماری مثال اس لاٹھی جیسی ہے کہ جس لاٹھی کو کسی بزرگ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو، ہاتھ میں تھاما ہو، تو کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہو تو وہ لاٹھی کام کی ہے، وہ اس سے پھل توڑ لے، اس لاٹھی سے پتے جھاڑ لے، اس سے ٹیک لگا لے،
اس سے کوئی نالی اور کھالی پار کر لے، اس سے کوئی زہریلا سانپ مار لے، اس لاٹھی سے وہ ہزاروں کام لے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس بابے نے، اس بزرگ نے وہ لاٹھی ہاتھ سے چھوڑ دی تو وہ رستے میں پڑی ہوئی ایک لکڑی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ تو بس دعا کریں کہ جن بزرگوں کا ہاتھ اور جن کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہے وہ سلامت رہے۔ وہ ہاتھ سلامت ہے تو ہمارا کام بھی چل رہا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات اور اس کے ذکر کی بات کر رہے ہیں، اور جس دن وہ ہاتھ پیچھے ہو گیا تو رستے میں پڑی ہوئی ایک لاٹھی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہر سال کی طرح منعقد ہو رہا ہے، لیکن میں دلی طور پر یہاں خراج تحسین پیش کروں گا ملک کاشف صاحب کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو جنہوں نے مل کے، بالخصوص امجد صاحب اور آپ کے تمام رفقا کو، کہ کاشف صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں جی، یہ کوئی جاگیردار نہیں ہے اس محلے کا، ایک مزدور آدمی سارا دن اپنی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور شام کو اپنے بچوں کے لیے ضرورت کا رزق اکٹھا کرتا ہے۔ وہی ہینڈ ٹو ماؤتھ والا حساب ہے، اس سے زیادہ اس کے وسائل نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی طبیعت اور مزاج کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قبولیت ہے کہ اللہ کے حضور اس کی یہ قبولیت کی نشانی اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحت و عافیت والی سے زندگی دے، اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ یاران گرامی، اصل ہم نے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اور میرے مصطفیٰ کا ذکر ایسا وسیع مضمون ہے کہ یقین کیجئے میں اپنے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ بیان کرنا اور تقریر کرنا مسئلہ نہیں ہے، مضمون کا انتخاب کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا وسیع مضمون میرے مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کا، میرے مصطفیٰ کے اوصاف حمیدہ کا، تو انسان ایک محدود سوچ والا جب اتنی بڑی ہستی کو دیکھتا ہے، پورا ایک جہان کھل جاتا ہے، تو منتخب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس سرکار کی کس صفت کو، کس خوبی کو بیان کریں اور کس کو رہنے دیں۔ یقین کریں یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی تائید کریں گے، ہم ہفتے میں ایک دن ریکارڈنگ پہ جاتے ہیں کسی ایک ٹی وی چینل پر، تو میرا اور ان کا ہر ہفتے یہی جھگڑا رہتا ہے کہ بیان کیا کرنا ہے، کس موضوع پر ریکارڈنگ کروانی، تو وہی ہم سے طے نہیں ہوتا ہر دفعہ، اور پھر فیصلہ آخر میں ہوتا ہے کہ چلو راج جاندیاں ویکھتے ہیں، جو ذہن جائے گی کر لیں گے۔ تو مضمون کا انتخاب سب سے مشکل کام ہے۔ میں کوشش کروں گا، اور صحیح بات میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی تک میں ذہنی طور پر فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں بیان کیا کروں، لیکن چلو بات اب شروع کی ہے تو چلو جس طرف بھی بات نکلی، تو اللہ کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے دعا بھی لوں گا اور ان کی برکت سے یہ امید کروں گا کہ جس طرف بھی بات نکلے گی بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ لطف آئے گا، رنگ بنے گا۔ اور دراصل ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم نہ گولا برود کی زبان بولتے ہیں، نہ ہمیں کوئی اور نفرت کی زبان آتی ہے، ہمیں محبت کی زبان آتی ہے، محبت کی زبان بولتے ہیں، اور جب محبت کی زبان محبت سے بولی جائے تو پھر رستے خود سیدھے ہوتے جاتے ہیں، رستے ہموار ہوتے جاتے ہیں۔ یاران گرامی، صحابہ کرام، اچھا ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر کے پھر آگے بات اس سے آگے چلاؤں گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی بھی مسئلہ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں
تو آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے کیا کیا تھا یا کیا فرمایا تھا. جیسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ویسا کر لیں. سرکار سے محبت کے رشتے کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید ہم تھوڑا اکھڑ جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. رسول اکرم میں مثال دے دوں تاکہ یہ میری بات آسان ہو جائے. شاید بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ واجب القتل ہے. جس نے سرکار کو تکلیف پہنچائی، سرکار کو پریشان کیا، میرے مصطفیٰ کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، وہ واجب القتل ہے. اس مسئلے پر آ کر ہمارے کئی علماء اور بالخصوص کئی ہمارے پروفیسر حضرات خاص کر وہ اس میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آپ تھوڑی تھوڑی بات پر گستاخ رسول واجب القتل ہے، گستاخ رسول جہنمی ہے، اتنی سخت باتیں کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے پتھر بھی مارے تو انہوں نے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. اگر کسی نے ستایا تو اس کو معاف کر دیا، کسی نے تکلیف پہنچائی تو اسے معاف کر دیا، کسی نے رنج دیا، دکھ دیا، دل دکھایا تو اس کے لیے بھی دعا کی. دشمن بھی آئے تو چادریں بچھائیں. تو میرے مصطفیٰ نے تو یہ کیا ہے، اور آپ اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں؟ تو میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شاید ہم تھوڑا اکھڑ جاتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا. بڑی حساس گفتگو ہو رہی ہے، بڑے نازک موڑ سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا. کیوں؟ میرے مصطفیٰ تو کریم ہیں، وہ تو شفیق ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں. ہمیں سرکار سے اگر محبت کرنی ہے تو ہمیں صحابہ کا مزاج دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ میرے مصطفیٰ کے دائیں بائیں رہتے تھے، میرے مصطفیٰ کے سامنے آتے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، وہ میرے مصطفیٰ سے کیسے محبت کیا کرتے تھے. شاید آپ بات تک پہنچ سکیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے یارین گرامی. اور یہ ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں. آپ نے کسی بندے کا مقام اور مرتبہ چیک کرنا ہو تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں یا اس کے محلے میں، اس کے دفتر میں، اس کے ڈیرے پر اس کا کیسا پروٹوکول ہے. یعنی اس کے ساتھ جو اس کے قریبی ملنے جلنے والے ہیں وہ کیسے ملتے ہیں. اگر قریبی بندے ان کے ساتھ کندھے پہ بازو رکھ کے اور یار یار کرتے پھر رہے ہیں تو پھر باہر سے آنے والا تو عزت نہیں کرے گا. کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں والے اس کا کیسا حیا کرتے ہیں. اور ہم چونکہ غلام ہیں تو ہمارے لیے آئیڈیل مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب والے غلام، وہ ہمارا آئیڈیل ہے. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے، آقا سے پیار کیسے کرنا ہے، آقا سے اپنا رشتہ کیسا رکھنا ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ جیسا صحابہ میرے مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ رکھتے تھے وہی رشتہ ہمیں رکھنا ہے. یارین گرامی، اس تمہید کے بعد اب آئیں اس بات پر کہ صحابہ اکرام کا میرے کریم آقا کی بارگاہ میں کیسا تعلق تھا. صحابہ اکرام میرے مصطفیٰ سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رشتہ تھا. اور یہاں پھر میں ایک بڑا نازک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ بھی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھی. نماز فرض ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں سارے نہ بولنا، ہمیں پڑھنی پہ آئے ہیں. نماز ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. روزے ہم پر فرض ہیں. صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. ان تمام فرض عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ ہاں جی، ہلکی سی آواز آئی ہے. ہاں جی، نماز. افضل عبادت کون سی ہے؟ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز. لیکن اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں سب سے افضل عبادت نماز نہیں تھی. ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے
تمام فرض عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور بالکل نماز ہے، اور بے شک نماز ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام ایک ایسی عبادت کرتے تھے جو عبادت نماز سے بھی بڑھ کر کرتے تھے، اور اس عبادت کو نماز سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ اور وہ عبادت کیا تھی؟ صحابہ کے ہاں سب سے افضل عبادت ایک ہی عبادت تھی، دن ہو یا رات ہو رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہنا، چہرہ انور کا۔ صحابہ کرام کے ہاں سب سے افضل، بلکہ اگر روایت آ گئی ضمن میں تو میں اس میں عرض کروں گا کہ صحابہ کے ہاں جنت سے بھی افضل میرے مصطفیٰ کی گلی تھی۔ اور یہ میں جذباتی بات نہیں کہہ رہا، میں حدیث سے اس کی بات کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کی گلی کے پھیرے، سرکار کی بارگاہ میں آنا جانا، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا اور سرکار کا دیدار کرنا صحابہ کے ہاں جنت سے بھی افضل تھا۔ وہ کیا؟ اب سنیں حدیث، امام بخاری اس کو لے کر آئیں، امام مسلم بھی لے کر آئیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ میرے سرکار کے صحابی ہیں، کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے، جیسے کسی بندہ جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، ایسی کوئی کیفیت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے تاثرات دیکھے اور فرمایا ثوبان خیریت تو ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ویسے تو خیریت ہے، گھر بار سارا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایک فکر اور ایک پریشانی مجھے ستا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی یہ ہے، میں یہ اپنے مزاج کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ مختصر ہیں لیکن میں اپنے ذوق کے ساتھ ذرا اس میں ایک آسانی کے لیے اس میں الفاظ شامل کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں نا، ہم سارے مدینہ میں رہتے ہیں، یا یوں کہا ہوگا، یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ یا رسول اللہ اس گلی میں آپ کا گھر ہے اور وہ اگلی گلی میں میرا گھر ہے، تو ہم جب مسجد آتے ہیں تو اکٹھے مسجد آتے ہیں، مسجد سے گھر کو جاتے ہیں تو اکٹھے چلے جاتے ہیں، ایک ہی بستی اور محلے میں ہمارے گھر ہیں۔ تو یا رسول اللہ اب جب دل اداس ہوتا ہے، جب دل میں پریشانی آتی ہے، کیفیت ذرا بدلتی ہے، یا دل رنج اور ملال سے گزرتا ہے، تو دوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی اگلی بات کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیں گے، اور ظاہری بات ہے ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پریشان میں اس وجہ سے ہوں، فکر یہ ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے، آپ تو جائیں گے ہی، آپ کی برکت سے ہم بھی جنت میں جائیں گے، تو یا رسول اللہ آپ تو نبیوں والی جنت میں ہوں گے، آپ تو نبیوں والی جنت میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، اور ہم ظاہری بات ہے آپ کے غلام ہیں، تو ہم تو غلاموں والی جنت میں، نوکروں والی جنت میں ہوں گے۔ تو سرکار نے فرمایا جنت میں تو چلے گئے، پریشانی کیا ہے، فکر کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فکر یہ ہے کہ اگر جنت میں جا کر آپ سے ملنے کو دل کر پڑے تو وہاں کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ وہاں آپ والی جنت میں ہمیں آنے کی اجازت ہوگی؟ آپ سے اب اس دیکھیں نا، اس دنیا میں ہیں، مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں، تو جب دل کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، فجر ہو، ظہر ہو،
کوئی وقت کوئی موقع ہو، خوشی ہو غمی ہو، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، دل کو تسلی اور سکون ہو جاتا ہے۔ تو بس فکر یہی ہے کہ جنت میں جب چلے گئے تو وہاں جا کر کیا ہوگا، وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، وہاں اگر آپ سے دل اداس ہو گیا، آپ سے دل اداس ہو گیا، آپ سے ملنے کو جی کرے تو آپ سے ملاقات کیسے ہوگی۔ یاران گرامی، اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بات میں پنجابی میں کروں گا، میرے خیال اس کا لطف پنجابی میں ہی آئے گا۔ حضرت ثوبان دراصل کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ساڈا جنت وچ تواڈے بغیر دل نہیں لگنا، ساڈا جنت وچ تواڈے بغیر دل نہیں لگنا۔ جنت چلے بھی گئے، جنت جا کے بھی یا رسول اللہ یاداں تواڈیاں، کہنا دراصل یہ چاہ رہے ہیں کہ ہون تو اسی مل لینے ہیں نا، ابھی تو ملاقات ہو جاتی ہے، تو اگر جنت میں آپ سے ملاقات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جنت میں آپ سے ملاقات نہیں تو پھر جنت سے بہتر ہمیں مدینہ ہی ہے کہ کم از کم آپ سے ملاقات تو ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے تو ہیں، وہ آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو ان کی نگاہ میں، کہ کم از کم جس طرح بھی دیکھیں، راہ چلتے ایسے یوں بے دھیانی میں بھلے نظر پڑتی ہو، کم از کم نظر پڑ تو جاتی ہے، نظروں میں آ تو جاتے ہیں۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہے، یہ علاج، یہ نظر ہی اس کا علاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نگاہ مصطفیٰ۔ تو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر جنت میں آپ سے ملنے کو دل کرے تو کیا کریں گے؟ اب جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس لاد کے ساتھ یہ سوال پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ آپ نے تعاطف کیا اور تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ اللہ کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ میرے پیارے کا صحابی، میرے محبوب کا صحابی بڑا لاڈلا سوال کر بیٹھا ہے اور بڑی دل لگی والا سوال کر دیا۔ اب میرا محبوب خاموش ہے کہ میں اس کو جواب کیا دوں؟ نانا اے جبریل، جلدی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو یاد کراؤ کہ اے کریم، آپ کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں کسی نے آ کر دوسرے جہانوں کی چیزیں بھی مانگی ہیں تو اے کریم آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے۔ اگر یہ سوال کر رہا ہے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ اس کو جواب دیں اور قرآن کی زبان میں جواب دیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، بس یہ کام کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی وہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی ہوگا جن کے فرما بردار بنا۔ ویسے بھی میرے کریم آقا کا فرمان ہے المرء مع من احب، کہ بندہ کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے آج محبت کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کو بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی محبت کے معیار پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اب صحابی رسول کو دیکھیں، کہہ رہے ہیں مجھے پریشانی ہے، مجھے فکر ہے۔ کس بات کی فکر؟ کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کی فکر ہے۔ قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، انہیں اگر کوئی فکر بھی لگتی ہے تو فکر مصطفیٰ ہے۔ مجھے اور آپ کو فکر لگے، ہمیں کبھی اپنے بچوں کی فکر، ہمیں اپنے راشن کی فکر، ہمیں اپنے اچھے گھر کی فکر، ہمیں فکر لگے تو بچے کی نوکری کی فکر۔ قربان جائیں صحابہ کی محبت پر، نہ انہیں مال کی فکر، نہ جان کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ گھر بار کی فکر۔ اگر پریشانی اور فکر بھی آتی ہے تو ایک ہی فکر ہے اور وہ فکر مصطفیٰ ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، سرکار کا جلوہ کر لینا، یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت تھی۔ تمام عبادات میں بولیے افضل عبادت تھی۔ اب آئیے ایک اور حدیث اس ضمن میں عرض کروں، مشہور حدیث ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک تھوڑی علیل تھی۔ سرکار کے وصال سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہوا رقیق القلب، کہ وہ تو دل کے بڑے نرم ہیں، چھوٹے دل کے نہیں کہا۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ وہ قابل غور ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ دانا اور سیانے کا ہر کام دنائی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دل کے چھوٹے ہیں، کہا ہوا رقیق القلب، یا رسول اللہ وہ دل کے بڑے نرم ہیں، اور جب آپ کو آپ کے مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو وہ رو پڑیں گے، اور رونے کی وجہ سے پھر لوگوں کو قرآن نہیں سنا پائیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ یا رسول اللہ کسی اور کو حکم ارشاد فرما دیجیے، لیکن سرکار علیہ السلام نے دوسری مرتبہ یہی بات کی، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے ہی کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بی بی پاک نے پھر یہی بات عرض کی، یا رسول اللہ ہوا رقیق القلب، وہ تو دل کے بڑے نرم ہیں۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ یہی کہا، نہیں ابو بکر سے کہیں کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ دراصل اس میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرما دیا تھا تو پھر آگے سے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، بات مان لینی چاہیے تھی۔ لیکن یاران گرامی، میرے مصطفیٰ اپنی جس زوجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ام المومنین، وہ محدثہ، وہ فقیہہ، عالمہ، فاضلہ، متہجدہ، وہ بہت بڑی خاتون، اور جن کا شریعت کے اندر بہت بڑا نام ہے، حدیث کے اندر بہت بڑا نام ہے، فقہ کے مسائل کے اندر بہت بڑا نام ہے، وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی۔ انہوں نے میرے مصطفیٰ سے جس بات کی وضاحت کروا لی، وہ وضاحت کروانا ضروری تھا۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا تھا کہ آنے والے وقت میں، بعد والے زمانے میں کوئی یہ بات کہہ دیتا کہ میرے مصطفیٰ کا مصلی، حضرت صدیق اکبر اس مصلی کے اہل نہیں تھے، میرے مصطفیٰ کا مصلی کسی اور کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ یہ مصلی اور یہ خلافت یہ دل گردے کا کام ہے، یہ جگرے کا کام ہے، اور حضرت صدیق اکبر تو دل کے نرم ہیں، ایسے بندے کا خلافت پر آنے کا کیا کام ہے؟ اسی لیے بی بی پاک نے یہی سوال اور یہی وضاحت کریم آقا سے کروا لی، تاکہ کل کو یہ کوئی جملہ نہ کہہ سکے، کوئی بکواس نہ کر سکے کہ میرے مصطفیٰ نے جو ابو بکر کو اپنی ظاہری حیات کے اندر اپنے مصلی پر کھڑا کیا، یہ ایسے ہی کھڑا نہیں کر دیا، بلکہ جان بوجھ کر اپنا مصلی ابو بکر کو دیا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں قیامت تک کے لیے لوگ سمجھ جائیں کہ میری زندگی کے اندر میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی کا حق رکھتا ہے تو ابو بکر رکھتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ جانتے ہیں عائشہ کہ وہ ابو بکر رقیق القلب ہے، رقیق الایمان تو نہیں ہے، دل کا نرم ہے، ایمان کا نرم تو نہیں ہے۔ بہرحال حدیث آگے چلاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگ گئے، امامت ہو رہی ہے،
فجر پڑھائی، ظہر پڑھائی، عصر، مغرب، عشاء، پورا دن گزر گیا، میرے کریم آقا نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ دوسرا دن گزر گیا، میرے کریم آقا نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، پانچوں نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ تیسرا دن آ گیا، فجر کی نماز کا وقت ہے، امام مصلی پر، حضرت صدیق اکبر مصلی پر فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ اکرام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی مدینہ شریف کی بات ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا حجرہ مسجد کی اس جانب ہے۔ آج بھی جو مسجد نبوی کا پرانا محراب ہے، اس محراب سے اس طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان یہ جو حصہ ہے یہ دنیا کا حصہ نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہاں اینی ٹلی سبحان اللہ، مطلب تو اچھی بھی کہنی آندی ہے تو پھر ڈنڈی نہ مارو، جی میں اپنی گفتگو نال انصاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ داد دین وچ بھی کنجوسی نہ کرو۔ اچھا، بہرحال یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر کا ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، اس کو باقاعدہ کوئی دروازہ نہیں لگا تھا، کپڑا اس کے اوپر لٹکایا تھا، اور یہ حجرہ عائشہ ہے جہاں میرے کریم آقا آرام فرما ہے، آج بھی روضہ شریف جہاں موجود ہے۔ سرکار ادھر سے ہی نماز کے لیے تشریف لاتے، جتنی دیر آپ کی طبیعت چاہتی مسجد میں بیٹھتے، اور پھر ایسے ہی اسی حجرے کے اندر سرکار واپس تشریف لے جاتے۔ اچھا، اب آئیں حدیث پر کہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت انس اس بات کو روایت کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام کی پیچھے صفیں بن گئی، نماز ہو رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اور عین نماز کے دوران کیا ہوا؟ حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، میرے مصطفیٰ نے اپنے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا۔ تیسرے دن فجر کی نماز کا وقت ہے، تیسرے دن حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے، امام مصلی پر جماعت ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ اپنے دروازے پر پردہ ہٹایا، اور پردہ جب ہٹایا تو اب یہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ جن آنکھوں کو دن رات میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، جو فجر میں بھی رخ انور کا جلوہ کر لیتے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں بھی میرے مصطفیٰ کا دیدار کر کے گھروں کو جاتے، اب انہیں 3 دن گزر گئے تھے کہ وہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا، وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے نہ آیا تھا۔ آنکھیں اپنی جگہ پر بے قرار ہیں، دل اپنی جگہ پر بے قرار ہے، ذہن اپنی جگہ پر منتشر ہے۔ اب ادھر نماز کے ٹائم پر کریم آقا نے کرم فرمایا، اپنا جلوہ دکھایا، اب صحابہ پریشان اس وجہ سے کہ اب خدا کی نماز پڑھیں یا رخ انور کا دیدار کریں، کہ 3 دن گزر گئے کہ چہرہ دیکھا نہیں، آقا کو دیکھا نہیں۔ آج اگر سرکار نے کرم فرمایا بھی ہے تو نماز کی حالت میں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، میرے آقا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا صفحہ چمکتا ہے، جیسے قرآن چمکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا۔ اور ساتھ میں ایک اور جملہ بھی کہا کہ میرے مصطفیٰ وہاں کھڑے ہو کر اندر تشریف نہیں لائے مسجد میں، ادھر دروازے پہ کھڑے رہے، اور میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے، ہمیں دیکھ کر مسکرا بھی، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، مسکرا بھی رہے ہیں۔ یاران گرامی، سوال یہ ہے کہ حضرت انس سے کوئی پوچھے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا ادھر دیکھ رہے تھے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ہاں جی بنتا ہے نا، کہ نماز پڑھ رہے تھے تو منہ تو کعبے کی طرف، کعبہ اس طرف ہے، میرے آقا کا حجرہ اس طرف ہے، نماز کی حالت ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے،
ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن چمکتا ہے، اور میرے مصطفیٰ مسکرا بھی رہے تھے، تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ کا منہ ادھر تھا یا آپ کا منہ ادھر تھا؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہے تھے؟ یاران گرامی، میں ایک موقع پر یہ بات کہہ رہا تھا، یہی روایت عرض کر رہا تھا، ادھر سندھ کا ایک علاقہ تھا وہاں، تو ہمارے ایک دوست نے یہ سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ حضرت انس صف کے اس کنارے پر کھڑے ہوں گے؟ ممکن ہے کہ حضرت انس رضی اللہ، حضرت انس بن مالک جو یہ بات روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں عین ممکن ہے وہ صف کے اس کنارے پر کھڑے ہوں اور وہ کنارہ دروازے کے بالکل پاس ہو، تو دیکھ لیا سارا کچھ، اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے کہا بات تو آپ کی درست ہے، ممکن ہے ایسا ہو، ظاہری بات ہے حدیث کے اندر تو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ حضرت انس کہاں کھڑے تھے، ہمیں نہیں پتہ کہاں کھڑے تھے، ممکن ہے یہاں کھڑے ہوں، صف کے کنارے پر ہوں، لیکن تھوڑا حدیث آگے پڑھتے ہیں، مزید آگے چلاتے ہیں کہ مقتدی تو صف کے کنارے پر ہو سکتا ہے، امام تو صف کے کنارے پر نہیں ہوتا۔ مدینہ مسجد میں امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ صف کے ہاں جی درمیان میں، ساڑھے بھی یہی رواج ہے، صف کے درمیان میں، تو اب مقتدی تو صف کے کنارے پر ہو سکتا ہے، حضرت انس صف کے کنارے پر ہوں گے، لیکن امام تو صف کے کنارے پر نہیں ہوتا، امام تو صف کی درمیان میں ہے نا۔ تو امام کا ذرا حال دیکھیے نا، امام کیا کر رہے تھے جب آقا نے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا اور اپنے غلاموں کو دیکھا، اب تڑپ برابر ہے، سب میں برابر ہے، بھلے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، سبھی میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ میں برابر ہیں۔ اب ابو بکر کا، حضرت صدیق اکبر کا حال کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ آتا ہے فَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إِلَى الصَّلَاةِ، کہ حضرت ابو بکر بھی مصلی چھوڑ کر پیچھے آنے لگ گئے، ایڑیوں کے بل آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگ گئے، اور سوچا کہ شاید میرے مصطفیٰ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے نماز کے اندر مصلی چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگ گئے۔ یاران گرامی، اب سوال یہ بنتا ہے کہ حضور آپ سرکار کے صحابہ ہیں، آپ سرکار کی صحبت اٹھانے والے ہیں، سرکار کی بارگاہ سے ڈائریکٹ آپ فیض لینے والے ہیں، تو آپ کو اس مسئلے کا نہیں پتہ کہ نماز میں اگر کعبے سے سینہ پھر جائے، نماز میں اگر کعبے سے چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو آپ یہ کیا کر رہے تھے کہ کوئی ادھر آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھ رہا ہے اور کوئی اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے آ رہا ہے، تو نماز میں تو پیدل چلنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ آپ صحابہ سے پوچھیں کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو مسئلے کچھ اور بتائے گئے ہیں، آپ کو ان مسئلوں کا نہیں پتہ تھا؟ تو میں کہتا ہوں اچھا، یہاں ایک حدیث کا حصہ رہ گیا میرے ذہن سے، میں وہ بھی عرض کر دوں۔ حضرت انس نے جب یہ دیکھا نا تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قریب تھا، اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے، مسجد کے اندر ایسی ہلچل مچ گئی کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے، من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی خوشی اتنی تھی، ہر بندہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ ایسی تھی کہ قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب صحابہ کا ماحول دیکھا اور لگا کہ یہ تو نمازیں توڑ بیٹھیں گے، تو میرے کریم آقا نے پردہ نیچے گرا دیا، فَأَشَارَ عَلَيْنَا أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، اور ہماری طرف اشارہ کر کے کہا کہ نماز مکمل کرو، اور یہ کہہ کے پردہ نیچے گرا دیا۔ یاران گرامی، اب آئیں اس سوال پر کہ صحابہ سے پوچھیں کہ آپ بار بار ادھر جو دیکھ رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں کہ اگر نماز میں کعبے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے ان غلاموں کی بارگاہ سے یہ جواب آئے گا کہ تمہیں بس ایک مسئلہ پتہ ہے کہ کعبے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں دو مسئلوں کا پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کعبے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں دوسرا مسئلہ بھی پتہ ہے کہ اگر کعبے سے سینہ پھر کر کعبے کے کعبے کی طرف ہو جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے اور بھی کامل ہو جایا کرتی ہے۔ اور اقبال نے اسی کو کہا
کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ جی تو میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ کرام کے ہاں تمام عبادات میں سب سے افضل کیا عبادت تھی؟ رخ انور کا جلوہ کرنا، میرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا، میرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا۔ اور میں بس بات ادھر سمیٹ رہا ہوں، ایک روایت ذہن میں ہے، مجھے اشارہ ہو گیا ہے، تو یہ بعض اشارے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، تو میں بس اب دل میں بات آئی ہے تو وہ کہہ دوں۔ ایک روایت ذہن میں آئی، میں عرض کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک روایت کی اجازت دے دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جن کی ابھی ہم نے حدیث سنی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ بڑی محبت کرتے تھے، ظاہری بات ہے دیگر سرکار کے غلام کی سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا نا، تو میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد حضرت انس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے رہتے اور اپنے آپ سے جیسے باتیں کرتا ہو، کوئی شخص اپنی موج میں گم ہو، اپنی مستی میں گم ہو، جسے نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر، اس کیفیت میں آپ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے اور کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، آپس میں کوئی نہ کوئی اپنے آپ سے کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے، اور کبھی کبھی وہ کوئی قریبی وہ بات سن بھی لیتا اور اکثر نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بندے نے وہ بات سنی اور انہوں نے یہ روایت کی، اور یہ حدیث کی موت پر کتابوں میں روایت موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت انس یہ کہہ رہے ہیں، حضرت انس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا خدا کی قسم، کہہ اپنے آپ سے رہے ہیں کہ خدا کی قسم اپنی مستی میں، اپنی کیفیت میں، اپنی موج میں میرے مصطفیٰ کی یاد میں گم ہو کر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ایسی خوشبو میں نے زندگی میں نہیں سونگھی جیسی خوشبو میرے مصطفیٰ کے پسینے سے آیا کرتی تھی۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اگلا جملہ کہا، دو جملے یہ راوی سن سکا تو اس نے دو جملے ہی بیان کیے، کہتے ہیں اس کے بعد حضرت انس نے کہا، خدا کی قسم میں نے موٹا ریشم بھی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے، باریک ریشم بھی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم نہ موٹا ریشم اتنا نرم ہوتا ہے، نہ باریک ریشم اتنا نرم ہوتا ہے جتنے نرم میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ سے۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ دو جملے کہے نا تو میں جھٹ سے حضرت انس کے سامنے آیا تو وہ اپنی اس کیفیت سے نکل آئے، اور میں نے جھٹ سے کہا کہ انس آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے مصطفیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہو، آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے ابھی آپ کریم آقا کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ حضرت انس نے پھر کہا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں مصطفیٰ کو ابھی سامنے دیکھ رہا ہوں، میں آقا کو ابھی سامنے دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے ذہن سے وہ تصور اوجھل ہی نہیں ہو رہا، میرے دماغ سے وہ نقشہ نکل ہی نہیں رہا، وہ ایسا نورانی چہرہ، ایسی وہ ماں ذات کی آنکھیں، وہ حسن و جمال کا پیکر کہ ہزاروں یوسف جس کے حسن پر قربان ہو جائیں، وہ پیکر نور، پیکر حسن، اور وہ حسن کا بادشاہ، وہ حسن کا نواب ایسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وہ اس کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا، اور وہ مصطفیٰ کا تصور ذہن سے نکلے تب نہ اگر مصطفیٰ جیسا کوئی اور دیکھا ہو تو۔ آپ مارکیٹ جائیں نا، کسی بھی ایک مارکیٹ میں، موبائل مارکیٹ کے اندر آپ چلے جائیں، ایک موبائل دیکھیں گے بڑا پسند آئے گا، بڑی سمجھ بھی آئے گی یار یہ اچھا ہے، اس کے بعد آپ دوسرا دیکھیں گے وہ اس سے بھی اچھا نظر آئے گا تو پہلا بھول جائے گا، ذہن سے نکل جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یار وہ تو ٹھیک ہے جینجدہ اے زیادہ اچھا ہے، تیسرا اس سے اچھا دیکھیں گے تو اس طرح ہوتا جائے گا۔ لیکن یاران گرامی حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم وہ تصور میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا، خدا کی قسم میں ابھی بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ کوئی
ان سے بہتر دیکھا ہو تو ان کا تصور مدم پڑے نا. نہیں تانوں کچھ نہیں کہنے لگا, بس میرے نال شعر پڑھ لو کہ ایسا رخ دیکھا نہیں. حضرت انس گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا رخ دیکھا نہیں, ایسی جبیں ملتی نہیں, ایسا رخ دیکھا نہیں, ایسا رخ دیکھا نہیں, ایسی جبیں ملتی نہیں, مثل تیری دو جہاں میں. ایک جہاں نہیں, ایک پنڈ نہیں, ایک شہر نہیں, مثل تیرے دو جہاں میں اے حسین ملتی نہیں, مثل تیری دو جہاں. یاران گرامی جزاک اللہ. یہ روایت آگے بھی ہے لیکن میں بس یہیں پر بات روک لیتا ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی پاک